اس پروگرام کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے خانہ کعبہ اور مسجد الحرام سے متعلق ضروری معلومات کے بارے میں، جس کا آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اس کے بعد پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے عمرہ کرنے کے طریقے کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کو بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر۔ اس ویڈیو میں آپ کو خانہ کعبہ دکھایا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے اور حج کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے ہم بات کر لیتے ہیں خانہ کعبہ کے جو کونے ہیں، کارنرز ہیں، ان کے بارے میں۔ رکن شامی خانہ کعبہ کا وہ کونا ہے جو کہ شام کی طرف ہے۔ رکن یمانی خانہ کعبہ کا وہ کونا ہے جو یمن کی طرف ہے۔ رکن عراقی خانہ کعبہ کا وہ کونا ہے جو عراق کی طرف ہے، اور خانہ کعبہ کا وہ کونا جس پر حجر اسود نصب ہے اسے رکن اسود کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا دروازہ جو جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس دروازے کو باب کعبہ کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان میں جو دیوار آتی ہے اسے ملتزم کہتے ہیں۔ ملتزم دیوار کے ساتھ لپٹ کر دعا مانگنا مسنون ہے۔ ملتزم کے ساتھ لپٹ کر دعا ضرور کریں۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں کہ ایک گرے لائن خانہ کعبہ کے نیچے فرش پر دکھائی گئی ہے، جہاں لکھا ہوا طواف شروع کرنے کی جگہ۔ یہ فرضی لائن ہے جو اس ویڈیو میں بنائی گئی ہے۔ در حقیقت یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں سے ہم طواف کا چکر شروع کرتے ہیں۔ یہ طواف شروع کرنے کی جگہ ہے، اور طواف اینٹی کلاک وائز، یعنی گھڑی کی سوئیاں جس سمت میں گھومتی ہیں اس کے مخالف سمت میں ہم دائیں سے بائیں کی طرف شروع کرتے ہیں اور پورے چکر کر لیتے ہیں۔ اس ویڈیو میں مزید آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزاب رحمت بھی دکھایا گیا ہے دائیں جانب خانہ کعبہ کے اوپر۔ اس کا مقصد خانہ کعبہ کی چھت سے نکاسی آب ہے۔ جب کبھی بارش ہوتی ہے تو تاکہ بارش کا پانی اکٹھا نہ ہو، وہ نکلتا رہے، یا جب خانہ کعبہ کی چھت صاف کی جاتی ہے تو اس دوران جو بھی پانی اکٹھا ہوتا ہے وہ یہاں سے مزاب رحمت سے نکلتا رہتا ہے، اس لیے اس کو یہاں بنایا گیا ہے۔ مزاب رحمت رکن شامی اور رکن عراقی کے درمیان میں ہے، اور مزاب رحمت کے نیچے اگر آپ خانہ کعبہ میں دیکھیں تو دائیں جانب حتیم لکھا ہوا ہے، ایک چھوٹی سی دیوار ہے۔ یہ وہ حصہ ہے، یہ وہ ایریا جو کبھی خانہ کعبہ کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حتیم میں رہتے ہوئے مزاب رحمت کے نیچے مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ حجر اسود خانہ کعبہ میں نصب مبارک پتھر ہے، یہ جنت کا پتھر ہے۔ جب بھی طواف کا چکر شروع کرنا ہو تو حجر اسود کا استلام کیا جاتا ہے، یعنی حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور اس پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ لیکن اگر رش زیادہ ہو اور آپ بوسہ نہ دے سکیں اور ہاتھ نہ پھیر سکیں تو ایسے میں دور کھڑے ہو کر بھی حجر اسود کا استلام ہو جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا بازو یا اپنی چھڑی حجر اسود کی طرف کریں گے اور پھر آپ دور سے ہی استلام کر لیں گے۔ جب خانہ کعبہ کا طواف کریں گے تو آپ کی پیٹھ کی سمت خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہونی چاہیے اور نہ آپ کا سینہ خانہ کعبہ کی طرف ہو۔ ہاں، جب آپ حجر اسود کا استلام کریں گے صرف اس وقت آپ کا سینہ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا، کیونکہ آپ حجر اسود کا استلام کر رہے ہوں گے۔ مزید یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مقام ابراہیم بھی اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے۔ مقام ابراہیم میں وہ پتھر نصب ہے، وہ پتھر محفوظ ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان ہے۔ یہ وہ مبارک پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں ڈال رہے تھے، بنا رہے تھے، تو یہ پتھر خود بخود زمین سے اوپر اٹھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تمام دیواریں ڈال دیں، یعنی خانہ کعبہ کی دیواریں اوپر تک مکمل ہو گئیں۔ لہٰذا یہاں پہ وہ پتھر موجود ہے۔ طواف کر لینے کے بعد مقام ابراہیم پر جا کر 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کرنا ضروری ہے۔ جب آپ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کر لیں گے تو اس کے بعد آپ آب زمزم پئیں گے۔ اس کے بارے میں بھی ہم نے ایک الگ ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس میں ہم نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا کہ آب زمزم پینے کی دعا کیا ہے اور کس طرح سے آپ نے پینا ہے اور کن باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یہاں ہم آپ کو طواف کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ طواف آپ نے اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں کرنا ہے۔ یہاں ہم نے یہ تیر کے نشان لگائے ہوئے ہیں کہ آپ دائیں سے شروع کریں گے طواف، اور اس طرح سے خانہ کعبہ کے ارد گرد آپ نے طواف کرنا ہے اور طواف کے 7 چکر مکمل کر لینے ہیں۔
جب آپ طواف شروع کریں گے تو آپ خانہ کعبہ کے دائیں سے بائیں جانب کی طرف آئیں گے، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس طرح آپ طواف کے 7 چکر مکمل کر لیں گے، اور ہر چکر کے شروع کرنے سے پہلے آپ نے آ کر حجر اسود کا استلام کرنا ہے۔ اگر یہاں آ کر آپ نہیں کر سکتے استلام، رش زیادہ لوگوں کا، تو آپ دور کھڑے ہو کر بھی بازو حجر اسود کی طرف اٹھا کر یا اپنی چھڑی سٹک اس طرف کو اٹھا کر بھی دور سے بھی استلام کر سکتے ہیں۔ اس فرضی لائن کے برعکس سبز رنگ کی گرین ٹیوب لائٹس لگی ہوئی ہیں، اس کا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہاں سے آپ طواف شروع کریں گے۔ جب آپ طواف کریں گے تو آپ نے یہ جگہ جو ہے، جس کا ہم نے آپ کو ابھی حال ہی میں بتایا کہ حتیم اسے کہتے ہیں، حتیم کے باہر رہتے رہتے آپ نے طواف کرنا ہے، یعنی جب آپ طواف کر رہے ہوں گے تو حتیم کے باہر رہ کے کریں گے۔ جب طواف مکمل ہوگا تو 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کرنے کے لیے آپ جہاں مقام ابراہیم پر آ جائیں گے، جہاں آپ 2 رکعت نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد آب زمزم پئیں گے۔ اب ہم کچھ مزید اہم باتوں کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو حال ہی میں بتایا کہ رکن عراقی خانہ کعبہ کا وہ کونا ہے جو عراق کی ڈائریکشن میں ہے، عراق کی سمت میں ہے۔ رکن شامی وہ خانہ کعبہ کا کونا ہے جو شام کی ڈائریکشن میں ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں تلبیہ کے بارے میں، جب احرام باندھا جاتا ہے تو نیت کی جاتی ہے اور تلبیہ کہی جاتی ہے۔ نیت کا دار و مدار، نیت کا انحصار اس قسم پر ہے کہ آپ کس طرح سے حج عمرہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ ہماری ویڈیو دیکھیں جس میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ احرام کس طرح کا ہو سکتا ہے، یعنی کس طرح کے حج ہو سکتے ہیں، ان کی ترتیب کا تھوڑا فرق ہے، تو وہ ویڈیو آپ کے لیے کافی مفید ثابت ہوگی۔ بہرحال تلبیہ کا آپ کو بتاتے چلیں کہ جب نیت کر لی جاتی ہے حج عمرہ کرنے کی تو پھر اس کے بعد تلبیہ کہی جاتی ہے۔ تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ پر بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس میں تلبیہ اور اس کا ترجمہ پورا موجود ہے، لہٰذا احرام ہونے کے لیے، احرام باندھنے کے لیے ضروری ہے کہ نیت کی جائے اور اس کے بعد تلبیہ کہی جائے۔ میقات وہ جگہ ہے جہاں سے مکہ جانے والوں کے لیے احرام باندھنا واجب ہے۔ صفا پہاڑی ہے اور مروہ بھی پہاڑی ہے۔ صفا و مروہ وہ پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان سعی کی جاتی ہے۔ سعی کرنے کے لیے آپ صفا کی پہاڑی پر جائیں گے اور خانہ کعبہ کا طواف کر لینے کے بعد سعی کی جاتی ہے۔ مان لیجیے اگر کوئی شخص سعی خانہ کعبہ کے طواف سے پہلے کر لے تو ایسے میں اسے خانہ کعبہ کا طواف کر لینے کے بعد بھی سعی کرنی پڑے گی، کیونکہ بالآخر سعی خانہ کعبہ کے طواف کے بعد کرنی ہے۔ عرفات، میدان عرفات منی سے دور ایک میدان ہے، جہاں ایک مسجد ہے جس میں حج کا خطبہ ہوتا ہے، جہاں حج کے روز حاضر ہونا ضروری ہے۔ جبل رحمت، جبل رحمت ایک پہاڑ ہے جو میدان عرفات میں ہے، اس پر چڑھ کر امام عید کا خطبہ دیتا ہے۔ منی وہ علاقہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کی کوشش کی تھی۔ منی میں 3 دن قیام کرنا واجب ہے۔ مزدلفہ، مزدلفہ منی سے تقریباً 1 کلومیٹر دور ایک میدان ہے جہاں حاجی عرفات سے واپسی پر کھلے آسمان تلے رات گزارتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے عمرہ ادا کرنے کے لیے عمرہ کے مختلف اراکین کو کس ترتیب کے ساتھ اور کیسے ادا کرنا ہے۔ جب آپ نے عمرہ ادا کرنے کے لیے احرام باندھنا ہو تو اس کے لیے آپ ناخن کاٹ لیں، سر کے بال کٹوا لیں، اور پھر آپ نے عمرہ کا لباس پہن لینا ہے۔ خواتین سلا ہوا لباس پہنیں گی، جہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ مرد حضرات سفید رنگ کی احرام کی چادریں پہن لیتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، عورتیں سلا ہوا لباس ہی پہنیں گی۔ اس کے بعد آپ نے عمرہ ادا کرنے کی نیت سے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ جب آپ نماز ادا کریں گی تو اس کے بعد بیٹھی حالت میں آپ نے عمرہ ادا کرنے کی نیت کر لینی ہے۔ عمرہ کی نیت کر لینے کے بعد آپ نے 3 دفعہ تلبیہ کہنی ہے۔ 1 دفعہ تلبیہ کہنا ضروری ہے، لیکن 3 دفعہ تلبیہ کہنا افضل ہے اور باعث ثواب ہے، لہٰذا احرام باندھنے کے لیے ضروری ہے کہ نیت کی جائے اور پھر تلبیہ بھی کہی جائے۔ آپ نے بلند آواز میں تلبیہ نہیں کہنی، بلند آواز میں مرد تلبیہ کہتے ہیں، خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ آہستہ آواز میں تلبیہ کہیں۔ جب آپ نے احرام باندھ لیا، یعنی آپ نے
عمرہ ادا کرنے کی نیت کر لی اور تلبیہ کہہ لی، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گی کہ اللہ تعالیٰ میں عمرہ ادا کرنے کی نیت سے آپ کے ہاں حاضر ہو رہی ہوں، لہٰذا میرا عمرہ قبول فرمائیں۔ احرام باندھتے ہی احرام کی پابندیوں کا پاس رکھنا آپ کے لیے لازم ہے۔ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ احرام کی جو پابندیاں ہیں ان سب کا آپ پاس رکھیں اور ان میں سے کسی بھی پابندی کو نہ توڑیں۔ حالت احرام میں ہی باوضو حالت میں آپ مسجد الحرام میں داخل ہوں گی، وہاں آپ خانہ کعبہ کے پاس جائیں گی، وہاں اپنے حجر اسود کا استلام کرنا ہے اور طواف ادا کرنا ہے۔ طواف کے 7 چکر آپ پورے کریں گی اور ہر چکر شروع کرنے سے پہلے آپ نے حجر اسود کا استلام کرنا ہے۔ اگر آپ حجر اسود کا استلام کرنے کے لیے حجر اسود کے پاس نہیں جا سکتی، رش زیادہ ہے، تو آپ نے دور سے ہی اپنا بازو اس طرف کر کے یا چھڑی سٹک وغیرہ ادھر کو اٹھا کے پھر بھی آپ حجر اسود کا استلام کر سکتی ہیں۔ طواف کے ہر چکر کے دوران جب آپ رکن یمانی کے پاس جائیں گی تو آپ نے اس پر اپنا دائیں ہاتھ لگا کر دعا کر لینی ہے۔ مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ باب کعبہ یعنی خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان جو دیوار ہے اسے ملتزم کہتے ہیں۔ ملتزم سے لپٹ کر دعا کرنا مسنون ہے، لہٰذا آپ کوشش کریں کہ آپ ملتزم کے پاس جا کر بھی دعا مانگ لیں۔ جب آپ کا طواف مکمل ہو جائے گا تو آپ مقام ابراہیم پر چلی جائیں گی، وہاں جا کر آپ نے 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ آب زمزم پئیں گی اور پھر صفا کی پہاڑی پر چلی جائیں گی۔ صفا مروہ کے درمیان آپ نے سعی کرنی ہے اور سعی ادا کر لینے کے بعد آپ مسجد الحرام چلی جائیں گی اور وہاں آپ نے 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کرنے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ اراکین جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایک ترتیب کے ساتھ، ان میں سے ہر رکن کی ڈیٹیل پر ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے جو کہ آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگی، وہ ویڈیوز آپ ضرور دیکھیں۔ جب آپ نفل ادا کر لیں گی تو آپ نے سر کے بال ترشوانے ہیں۔ خواتین سر کے چوتھائی حصے کے بال ترشوائیں گی اور بال آپ نے انگلی کے پور کے برابر جتنے لمبے ترشوانے ہیں۔ عورتوں کے لیے بال ترشوانے کا حکم مردوں سے مختلف ہے۔ مرد پورے سر کے بال ترشواتے ہیں یا سر منڈوا لیتے ہیں، لیکن خواتین نے چوتھائی سر کے بال صرف انگلی کی پور کے برابر ترشوانے ہوتے ہیں۔ سر کے بال ترشوانے کے بعد آپ کا عمرہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ پر سے احرام کی پابندیاں اٹھ گئی ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ شکر ادا کریں گی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمرہ کرنے کی توفیق دی اور آپ نے عمرہ ادا کیا۔ یہ تھا ہمارا پروگرام خواتین کے لیے عمرہ ادا کرنے کے طریقے کے بارے میں، اور اس میں ہم نے آپ کو ایک ترتیب کے ساتھ بتا دیا کہ آپ کیسے عمرہ ادا کریں گی۔ یہ تھا ہمارا پروگرام خواتین کے لیے عمرہ ادا کرنے کے طریقے کے بارے میں۔ اس ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بہنوں کو اس ویڈیو کا فائدہ پہنچ سکے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس دیں۔ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔